الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبہ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ برکت کے لیے دروشی پڑھ لیجیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی سب کرم ہے تمہارا، یہ جو وارے نیارے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے۔ یا نبی سب کرم ہے تمہارا، یہ جو وارے نیارے ہوئے ہیں، اب کمی کا تصور بھی کیسا، جب سے منگتے تمہارے ہوئے ہیں، اب کمی کا تصور بھی کیسا، جب سے منگتے تمہارے ہوئے ہیں۔ بولیے یا نبی سب کرم ہے تمہارا، یا نبی سب کرم ہے تمہارا، یہ جو وارے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور اس کی پیارے محبوب شب اسراء کے دولہ، جامع کائنات، مرکز کائنات، محور کائنات، احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد نہایت ہی واجب القدر حاضرین جمعۃ المبارک، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم نے اسلام کی عظیم شخصیت اکابر محدثین میں سر فہرست جن کا نامی اسم گرامی آتا ہے، جن کو محدثین کی ایک جماعت امام المحدثین کے نام سے یاد کرتی ہے۔ امام مسلم رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کو سید المحدثین کے نام سے یاد کرتی ہے۔ میری مراد امام بخاری، صحیح بخاری کے مصنف محمد بن اسماعیل بن ابراہیم بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ آپ کی سیرت کے متعلق چند باتیں عرض کرنی ہیں۔ دعا کرے کریم مالک بندہ ناچیز کی زبان پر کلمۃ الحق جاری فرمائے، کیونکہ ہم بخاری کی حدیثیں سنتے رہتے ہیں، پڑھتے رہتے ہیں، لیکن ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ رب کائنات نے بخاری کے مصنف امام بخاری کو کتنا اعلیٰ مقام عطا فرمایا۔
سنیں گے تو انشاءاللہ ایمان تازہ ہو جائے گا۔ سب سے پہلے خالق کائنات قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے کہ وہ مرد اور وہ عورتیں جنہوں نے ساری زندگی اللہ کا نام بلند کیا ہے، اس کا ذکر کیا ہے، وہ مرد ہو یا عورت، جن کی زندگی کا مقصد ذکر اللہ، تلاوت قرآن، اللہ کی یاد، اللہ کی تلاوت۔ رب کائنات ارشاد فرماتا ہے اگر کچھ لمحے کے لیے ان کے جسم سے روح نکل بھی جائے فلا نحینہ حیاتا طیبہ، فرمایا ہم اس کو مرنے نہیں دیتے بلکہ اس کو پاکیزہ زندگی عطا فرما دیتے، مرنے نہیں دیتے بلکہ پاکیزہ زندگی عطا فرما دیتے ہیں۔ اتنی پاکیزہ زندگی میرا مالک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے لا تشعرون، تمہیں شعور ہی نہیں، اتنی اعلیٰ زندگی، اتنی پاکیزہ زندگی رب کائنات اپنے بندوں کو عطا فرماتا ہے۔ حضرات سی وقار اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں چلتے ہیں۔ حضور اکرم نور مجسم شفیع معظم سراپہ رحمت للعالمین سب بولیے صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے الذکر الصالحین کفارۃ الذنوب۔ میرے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ والوں کا ذکر، اللہ والوں کی یاد، ان کی محفلیں، ان کے نام کا ذکر کرنا یہ رائے گا نہیں جائے گا، خالی نہیں جائے گا، بلکہ تمہارے نامہ اعمال میں جتنے گناہ ہیں رب کائنات سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ ان کو سمجھ آئیے، پیار سے کہہ دیجیے سبحان اللہ۔ الذکر الصالحین کفارۃ الذنوب۔ بڑی توجہ چاہوں گا، میں نے جو دن رات کی انتھک محنت کے بعد جو موتی چنے ہیں وہ آپ کی گوشت سماعتوں کی نظر کرنا چاہتا ہوں، صرف توجہ چاہوں گا۔ فرمایا آقا کریم علیہ السلام نے کہ اللہ والوں کی یاد، جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنا کہا ہے، ان ولیوں کا ذکر کرنا، ان محدثین کا ذکر کرنا، ان کی یاد کی محفل سجانا، کسی مجلس میں بیٹھ کر ان کا نام لینا۔ حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں بابا میں اپنی بات نہیں کر رہا، کسی عالم دین کی بات نہیں کر رہا، بلکہ زہرا کے بابا محمد مصطفیٰ کی بات کر رہا ہوں۔ اور میں کفارۃ الذنوب، رب کائنات اس کے نامہ اعمال میں جتنے گناہ ہوتے ہیں قریب مالک معاف فرما دیتا ہے۔ بلکہ اگلا فرمان سنیے اور اپنے ایمان تازہ کیجیے۔ حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں تنزل الرحمہ عند ذکر الصالحین، فرمایا جس محفل میں اللہ کے ولیوں کا ذکر ہوتا ہے، فرمایا اس محفل پر اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے۔ جس محفل پر اللہ کے ولیوں کا ذکر ہوتا ہے تنزل الرحمہ، رب کائنات اس محفل پر اپنی رحمت کی بارش کا نزول فرماتا ہے۔ پتہ چلا اللہ کے ولیوں کو یاد کرنا، ان کے نام کی محفل سجانا بندے کے گناہوں کا کفارہ بھی ہے، اور رب کائنات کی رحمت کا اپنا حصول کا مقصد بھی ہے۔ پتہ چلا ان کا ذکر کرنا رائے گا نہیں جائے گا، بلکہ رب کائنات گناہ بھی معاف فرما دے گا، بے شمار رحمتیں بھی موسم بھی مالا مال فرما دے گا۔ عند ذکر الصالحین، ذرا تذیب وقت ان صالحین میں، ان اللہ کے ولیوں میں ایک مرد کلندر کا ہم نے ذکر کرنا ہے جس کو امام بخاری کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اور یہ سن کر آپ کا ایمان تازہ ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والوں محدثین کا، مفسرین کا، جمہور علماء کا اس بات پر اتفاق ہے اگر قرآن پاک کے بعد، قرآن کے بعد اگر کسی کتاب کو کوئی مرتبہ حاصل ہے تو امام بخاری کی صحیح بخاری کو مرتبہ حاصل ہے۔ قرآن کے بعد اگر کسی کتاب کو کوئی مرتبہ، کوئی مقام حاصل ہے تو وہ امام بخاری کی، جو میرے ہاتھ میں صحیح بخاری ہے،
اس کا درد ہے تمام اوقات پہ فکر کے علماء کے اس بات پر اتفاق ہے۔ حضرت ذی وقار امام بخاری کے والد محترم کا نام ہے جناب محمد اسماعیل صبری رحمت اللہ تعالی علیہ۔ محمد بن اسماعیل، محمد امام بخاری کا نام ہے، اسماعیل آپ کے والد محترم کا نام ہے، ابراہیم آپ کے دادا جان کا نام ہے، اسماعیل علیہ السلام آپ کے والد محترم۔ حضرت ذی وقار پائے کے محدث، صرف محدث نہیں بلکہ سکہ محدث، جن سے اس دور کے اکثر محدثین آ کر روایت سنتے، آقا کریم کے پیارے پیارے فرمودات سنتے۔ حضرت ذی وقار وہ زہد و تقوی کے مالک اور پائے کے صوفی، وہ صوفی نہیں جس کو ہم نے دیکھا داڑھی رکھی ہے صوفی کہہ دیا، لیکن جن کو محدثین صوفی مانا ہے۔ حضرت ذی وقار ان کے لفظ دیگر کا نام امام بخاری ہے، اور امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ کو محدثین نے، حالانکہ جو کسی بندے کی جماعت میں اس کی تنظیم میں شامل ہو، اس کی اپنا تحریک میں شامل ہو، تو حضرت ذی وقار اتنی جلدی وہ کسی بندے کو اپنا امیر نہیں مانتا، لیکن بڑے بڑے محدثین نے امام بخاری کو امیر المومنین فی الحدیث کا لقب عطا فرمایا ہے۔ یعنی حدیث کی دنیا میں جس کو امیر المومنین کا شرف حاصل ہے وہ امام بخاری کو حاصل ہے۔ امام بخاری علیہ رحمہ کو صرف امیر المومنین فی الحدیث نہیں کہا، بلکہ محدثین نے شیخ الحدیث کے نام سے یاد فرمایا ہے۔ یہاں سے کہہ دیجیے سبحان اللہ، ہمارے امام کا ذکر خیر ہے، سنیں گے تو ایمان تازہ ہو جائے گا۔ شیخ الحدیث، امام المحدثین، استاذ المحدثین، بڑے بڑے محدثین کے استاد ہیں، بڑے بڑے محدثین کے امام ہیں، بڑے بڑے محدثین کے سردار کو دنیا امام بخاری کے نام سے یاد کرتی ہے۔ اور امام بخاری کو ہم شخصیت نہیں، یہ سن لیجئے، علماء کی سامنے جب حافظ کا لفظ آئے گا کہ فلاں بندہ حافظ ہے، تو پھر قرآن کا حافظ نہیں گنا جائے گا، وہ آقا کریم علیہ السلام کی حدیث کا حافظ اس کو گنا جائے گا۔ امام بخاری علیہ رحمہ کی ذہانت دیکھیں، ان کا علمی ذوق دیکھیں کہ 10 سال کی عمر میں حضرت ذی وقار آقا کریم کی حدیث مبارکہ یاد کرنا شروع فرما دیا، اور رب کائنات نے 6 لاکھ احادیث مبارکہ کو حفظ کرنے کی سعادت عطا فرمائی تھی۔ 6 لاکھ، اور 1 لاکھ جس بندے کو حدیث یاد ہو بمائے اسناد، حدیث وہ ہوتی ہے جہاں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے پہلے جو اپنا اسناد ہوتی ہے، فلاں نے کس سے روایت کیا، فلاں نے کس سے روایت کیا، فلاں نے کس سے روایت کیا، اس کو سند کہتے ہیں۔ امام بخاری علیہ رحمہ کا ذکر خیر سننے والوں، جس کو 1 لاکھ حدیث اپنا بمائے اسناد یاد ہو، اس کو حافظ الحدیث کہا جاتا ہے۔ اندازہ لگائیں، جس کو 1 لاکھ حدیث یاد ہو اس کو تو دنیا حافظ الحدیث کے نام سے یاد کرتی ہے، تو جس کو رب کائنات نے 6 لاکھ حدیث کا حافظ ہونے کی سعادت عطا فرمائی ہے، اس کے موقع و مرتبے کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ امام بخاری علیہ رحمہ کے دور میں بعض علماء نے امتحان لینے کا پروگرام بنایا۔ امام بخاری پر بڑے امتحانات ہیں، امتحان بنانے کا پروگرام بنایا، کسی طرح ان کو الجھایا جائے، کسی طرح ان کو حدیث کے معاملے میں پھنسایا جائے، صراط مستقیم سے بھٹکایا جائے۔ سنیے اور ایمان تازہ کیجیے۔ علماء نے 10 علماء چنے، 10 علماء کو 100 احادیث مبارکہ دی، یعنی ہر عالم دین کے حصے میں 10 حدیثیں آئی، اور ہر عالم دین کو کہا ادھر کی روایت ادھر کر دو، ادھر کی روایت ادھر کر دو۔ یوں کہہ لیں کہ شام کے راوی یمن میں اپنا اس میں مس کر دو، جو شام یمن کے راوی ہیں وہ اپنا یمن کے راویوں میں ان کو ملا دیا جائے، متن میں رد و بدل کر دیا جائے۔ 10
علماء 10 احادیث امام بخاری کو سنائیں گے، پھر پتہ چلتا ہے امام بخاری کو رب کائنات نے کتنا مقام و مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ 10 علماء کی جماعت آ گئی۔ حضور ہم کچھ حدیث سنانا چاہتے ہیں، فرمایا سناؤ۔ ایک عالم دین کھڑا ہوا، ایک حدیث سنائی۔ امام بخاری نے مسکرا کر فرمایا لا ادری، میں نہیں جانتا۔ ذرا سے کہہ دیجیے سبحان اللہ۔ حدیث سنائی، آپ نے سنا، آپ نے فرمایا لا ادری، میں نہیں جانتا، آگے پڑھ۔ اس نے دوسری حدیث پڑھی، آپ نے پھر سنا، فرمایا لا ادری، میں نہیں جانتا۔ اس نے 10 احادیث مبارکہ سنائی، آپ نے فرمایا لا ادری، میں نہیں جانتا۔ دوسرا کھڑا ہوا، اس نے اپنے حصے کی 10 سنائی۔ تیسرا کھڑا ہوا، 10 آدمیوں نے اپنے اپنے حصے کی احادیث مبارکہ جو ترتیب دی تھی، یعنی متن میں بھی رد و بدل کیا، اسناد میں بھی رد و بدل کیا۔ پھر امام بخاری کو آزمایا گیا، فرمایا اپنے حصے کی 100 حدیث سنا دی ہیں؟ جی حضور سنا دی ہیں۔ آپ فرمایا مجھ سے سنو جو میں اپنے استاد محترم سے جو میں نے سنا ہے۔ آپ نے ہر عالم دین کی ایک ایک روایت کو سنا، ایک ایک سند کو سنا، ایک ایک متن کو سنا، اور سن کر اپنے ذہن میں رکھا۔ ذہن میں رکھنے کے بعد ترتیب کے ساتھ ہر عالم دین کی اس حدیث میں جو غلطیاں تھی ان کو نکال کر چھان کر الگ کر دیا، اور جو اللہ کریم کا سچا اور سچا فرمان تھا سنا کر علماء کو تنگ کر دیا۔ فرمایا جو تم کہتے ہو وہ میرے نبی کا فرمان نہیں، جو امام بخاری سنا رہا ہے اس کو زہرا کے بابا کا فرمان کہا جاتا ہے۔ امام بخاری علیہ رحمہ حضرت اسی وقت جب پیدا ہوئے، والدہ واحدہ نے دعائے مانگ کر لیا، کریم مالک نے چاند جیسا بیٹا عطا فرما دیا۔ چاند جیسا بیٹا ہو، پیشانی پہ نور ہو، آنکھوں میں نور کی چمک ہو، اس ماں باپ کو پیارا نہیں لگتا۔ تھوڑے دن گزرے، کچھ ایسی بیماری بخارا شہر میں آئی، امام بخاری کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی، آنکھوں کا نور چلا گیا۔ ایک لمحے کے لیے سوچے ماں باپ کے دل پہ پھر کیا گزرتی ہے جب بیٹا آنکھوں سے محروم ہو جائے۔ والدہ مائدہ صبح شام دن رات مالک کی بارگاہ میں رو رو کر دعائیں کرتی ہے، مالک مولا دعائیں مانگ کر بیٹا لیا تھا کہ ہمارا سہارا بنے گا، لیکن ہمارا بیٹا خود آنکھوں کے نور سے محروم ہو گیا ہے، یہ ہمارا کیا سہارا بنے گا، بلکہ یہ خود ساری زندگی کسی کا مرہون منت ہے، کسی کا محتاج ہو چکا ہے۔ یا اللہ میرے بیٹے کو اپنا آنکھوں کا نور عطا فرما دے۔ امام بخاری کی والدہ مائدہ زہد و تقوی کی مالکہ تھی اور مستجاب الدعوات تھی، ہر وقت رب کائنات کی بارگاہ میں گریہ وزاری کرنے والی، توبہ استغفار کرنے والی۔ ایک رات دعا کرتے کرتے امام بخاری کی والدہ مائدہ کی آنکھ لگی ہی تھی کہ جدی امجد سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی زیارت نصیب ہو گئی۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی زیارت، ابراہیم علیہ السلام نے تشریف لا کر فرمایا سلام دعا کے بعد، امام بخاری کی والدہ مبارک ہو رد اللہ علی ولدکا بصرکا بکثرت دعائکا او قال بکائکا، رب کائنات نے کثرت دعا کی وجہ سے اور کثرت کے ساتھ گریہ وزاری کی وجہ سے، اللہ کی بارگاہ میں رو رو کر دعائیں مانگنے کی وجہ سے کریم مالک نے تیری دعا کو سن بھی لیا ہے، قبولیت کا جامہ بھی پہنا دیا ہے۔ اے امام بخاری کی والدہ اٹھو اور جا کر اپنے بیٹے کو اٹھاؤ، کریم مالک نے تیرے بیٹے کی آنکھوں کا نور دوبارہ عطا فرما دیا، دوبارہ نور عطا فرما دیا ہے۔ یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ والدہ مائدہ کی دعا اثر رکھتی ہے۔ اگر بیٹے کے حق میں ہو، ماں باپ کی دعا رب کائنات کی بارگاہ میں درجہ قبولیت رکھتی ہے۔ اور میں بمباد کے دہل کہنا چاہتا ہوں، ایک نبی کی دعا، ایک ولی کی دعا، ایک مظلوم کی دعا اور ایک والدہ کی دعا، یہ 40 شخصیات مالک کی بارگاہ میں دعا کرتی ہے، رب کائنات کا عرش بھی راستہ
ایک دفعہ پھر وہ آپ مسکرا کے پیار سے کہہ دیجیے سبحان اللہ۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے اساتذہ جن سے آپ نے 2 سالوں بیٹھ کر احادیث سے مبارکہ سنی ہے، امام بخاری خود فرماتے ہیں کتبت عن الف و ثمانین نفسا لیس فیہم الا صاحب حدیث۔ امام بخاری فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میں نے 1080 اساتذہ کرام کی بارگاہ میں بیٹھ کر درس حدیث حاصل کیا ہے۔ رب کائنات نے امام بخاری کو مرتبہ کیا عطا فرمایا وہ بھی سنیے۔ فرماتے ہیں کہ صرف بخاری شریف فرماتے 1,00,000 محدثین نے امام بخاری کے سامنے بیٹھ کر بخاری سننے کی سعادت حاصل فرمائی ہے۔ 1,00,000۔ اور بات کتب میں آتا ہے 20 جب آپ کا درس ہوتا تھا، بیان ہوتا تھا، واعظ و نصیحت ہوتا تھا، محدثین نے لکھا 20,000 سے زیادہ صرف آپ کی بارگاہ میں بیٹھ کر محدثین، علماء، مشائخ عظام آپ کا درس و واعظ و نصیحت سنا کرتے تھے۔ وہ امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کے مقدس دور میں اب کشتی پر سفر کر رہے تھے، کشتی میں بیٹھ کر، اور رب کائنات نے آپ کو علم کی دولت بھی عطا فرمائی تھی اور ظاہری دولت بھی عطا فرمائی تھی۔ اللہ کا خاص کرم تھا، شکر ہے کہ اس دور میں آپ کے پاس بیٹھنے والے، آپ کے پیچھے نمازیں پڑھنے والے، آپ کا درس و واعظ و نصیحت سننے والے آپ کی دولت دیکھ کر پریشان نہیں ہوئے تھے۔ اکثر پریشان ہو جاتا ہے کہ ہمارے عالم دین، ہمارے امام کے پاس اتنی دولت کہاں سے آ گئی، اتنا ذخیرہ کہاں سے آ گیا، ہاتھ دین نہیں ٹیسٹ کر۔ امام بخاری علیہ رحمہ آپ کشتی میں سفر کر رہے تھے، آپ کے پاس 6,00,000 اشرفیاں تھیں۔ کتنی اشرفیاں؟ پھر بولیے کتنی اشرفیاں؟ 6,00,000 اشرفیاں سفر کر رہے ہیں۔ اسی کشتی میں ایک بد خصلت آدمی بیٹھا تھا، اس کا دل گندا ہو گیا کہ کسی طرح یہ اشرفی حاصل کر لیجیے۔ بظاہر وضع کرتا ہے، صوفیانہ شکل ہے اور مومنانہ کردار ہے، اس نے کیا شور کرنا ہے، کیا اپنی دلیل دے گا۔ اس کشتی میں بیٹھے بیٹھے شور مچا دیا کہ میرا مال چوری ہو گیا، میرا مال چوری ہو گیا۔ کتنا مال؟ 6,00,000 اشرفی۔ اب ایک ایک بندے کی تلاش شروع کی۔ امام بخاری نے جب سنا تو آپ نے وہ اشرفیوں کی تھیلی اٹھائی، دریا میں پھینک دی، اٹھائی دریا میں پھینک دی، ایک ایک کی تلاشی لی، جب وہ اشرفیاں نہ ملی، معاملہ رفع دعویٰ کا، ہر بندے نے کہا یا تو جھوٹا ہے، ویسے الزام لگایا ہے۔ جب یہ بات ہوئی تھوڑی دیر کے بعد جب سلام دعا ہو گئی تو کہنے لگا حضور ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، اشرفیاں کہاں ہیں؟ فرمایا وہ تو میں نے دریا میں پھینک دی۔ پوچھا حضور وہ کیوں؟ امام بخاری کا جواب سنیے اور دنگ رہ جائیں گے۔ امام بخاری نے کہا دنیا مجھے محدث کے نام سے یاد کرتی ہے، دنیا مجھے امام کے نام سے یاد کرتی ہے، اگر مجھ پر الزام لگ جاتا تو قیامت تک کوئی میری حدیث قبول نہ کرتا، قیامت تک میری کوئی حدیث قبول نہیں۔ امام بخاری علیہ رحمہ کی ایک اور بات سنیے، اپنے بات کو میں وائنڈ اپ کرتا ہوں۔ امام بخاری کو پتہ چلا فلاں بندہ، اس کے پاس آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث ہے، سننے کے لیے اس کے پاس چلے گئے۔ تو بابا جی وہ آگے نا گھوڑا چلا رہا تھا، گھوڑا اس کے ہاتھ نہیں آ رہا تھا، اس نے اپنے جولی کو نہ کھولا اور گھوڑے کو بلا رہے۔ جب قریب آئے تو گھوڑا پکڑ لیا، اس نے جولی چھوڑ دی۔ امام بخاری نے دیکھا جولی میں تو کچھ بھی نہیں۔ آپ کا خیال تھا کہ جولی میں گھاس ہوگی، چارہ ہوگا، اس لیے گھوڑے کو بلا رہے۔ آپ نے فرمایا بھائی تو نے خالی جولی کے ساتھ گھوڑے کو دھوکہ دے رہا ہے؟ کہنے لگا حضور گھوڑا قابو نہیں آ رہا تھا اس لیے دھوکہ دیا۔ آپ نے اس سے حدیث سننا پسند ہی نہیں فرمائی، واپس آگے جو ایک گھوڑے کو دے کر دھوکہ دے سکتا ہے مجھے بھی حدیث میں دھوکہ دے سکتا ہے۔ تو یہاں سے امام بخاری کا جو اپنا ذاتہ حیات ہے اور دین کو لینے کا جو پیمانہ امت مسلمان کو دیا کہ یہ نہ دیکھو کہ وہ بندہ قرآن سنا رہا ہے اس سے لے لو، فلاں بندہ حدیث سنا اس سے لے لو، فرمایا نہ پہلے اس کے معیار کو پرکھو کہ اپنے کردار میں کیسا ہے، اپنے قول میں کیسا ہے، اپنے فعل میں کیسا ہے۔ اگر سچا ہے تو یقیناً حدیث بھی سچی بیان کر رہا ہے، اگر سچا ہے وہ قرآن کا مفہوم بھی سچا بیان کر رہا ہے، اس سے حاصل کرو، رب کائنات دنیا بھی بہتر فرما دے گا، آخرت بھی بہتر فرما دے گا۔ امام بخاری کی دوسری کتاب میرے پاس موجود ہے ہاتھ میں، جس کو ادب المفرد کہا جاتا ہے۔ اس کتاب میں
کئی درجنوں حدیث مبارکہ ہیں جس کے متعلق امام بخاری علیہ رحمہ کے متعلق پتہ چلتا ہے، اور آپ کے جب سیرت کا مطالعہ کیا جائے تو آپ کی سیرت کا ایک انوکھا عنوان تشکیل پاتا ہے کہ آپ نے ساری زندگی کسی قریب بیٹھنے والے کا دل نہیں دکھایا۔ اس بات پر سبحان اللہ بنتا ہے۔ سبحان اللہ۔ کسی کا میں قبلہ پڑھ رہا تھا، ایمان تازہ ہو گیا۔ آپ کے پاس ایک نوکرانی تھی، آپ نے اس کو کسی کام میں جا، ٹھوکر لگی تو سیاہی جو دعات ہاتھ میں تھی وہ گر گئی، ٹھوکر لگی تو فرمایا دے کر نہیں چلتی، تو نوکرانی جواب دی حضور پاؤں رکھنے کی جگہ ہی نہیں ہے۔ کتابیں اس قدر بکھری ہوئی تھی، قلم دعات اس قدر پڑے ہوئے تھے، کہنے کہ جگہ ہی نہیں ہے۔ امام بخاری مسکرا کے فرمایا جہاد کے بعد مجھے میں نے آزاد کر دیا ہے۔ اندازہ لگائیں کہ ایک نوکرانی پر جو نقصان ہو گیا ہے، دعات اپنا سیاہی ضائع ہو گئی ہے، لیکن امام بخاری نے اس سے اپنا غصہ نہیں کیا، اس کو جھڑکا نہیں ہے، ناراضگی کا اظہار نہیں ہے۔ فرمایا جہاد کے بعد مجھے میں نے آزادی کا پروانہ عطا فرما دیا ہے۔ ایک لمحے کے لیے سوچے جو نوکرانی پر غصہ نہیں کرتا وہ اپنے رشتے داروں پر غصہ کیسے کر سکتا ہے؟ بلکہ بخاری حدیث کا مطالعہ کریں نا، آپ نے اس میں کئی حدیث مبارکہ ترتیب کے ساتھ لائے ہیں کہ آپ نے ایسے عنوان باندھے ہیں کہ پڑوسیوں کے حقوق کیا ہے، رشتہ داروں کے حقوق ہے۔ اور یاد رکھیں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث مبارکہ ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں وقت کی فاشا بدکار عورت جو جسم فروش تھی، زمانے میں گندگی پھیلاتی تھی، ایک دن سفر کر رہی تھی، رات میں اس نے دیکھا کنویں کے کنارے پیاسا کتا کیچڑ چاٹ رہا ہے۔ اس نے کیا کیا، اپنا دوپٹہ سر سے اتارا، کنویں میں لٹکایا، گیلا کر کے اس کتے کے منہ میں نچوڑ دیا۔ کتے کے منہ میں جب پانی کے قطرے پہنچے اس نے آسمان کی طرف منہ کر کے عرض کیا مالک مولا تیرا شکر ہے تو مجھے پانی عطا فرما دیا ہے۔ یا اللہ جس نے مجھے پانی عطا کیا تم بھی اس پر کرم فرما، جس نے مجھ پر مہربانی کی ہے تم بھی اس پر مہربان ہو جا۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے زمانے کی فحاشا بدکار عورت، گندگی پھیلانے والی، فحاشی بے حیائی کو عروج دینے والی، صرف کتے پر مہربانی کرنے کی وجہ سے رب کائنات نے جہنمیوں سے نام کاٹ کر جنتوں میں نام تحریر فرما دیا۔ محدثین فرماتے ہیں اگر فحاشا بدکار عورت کسی کتے پر مہربانی کرے تو رب کائنات نیکوں میں نام تحریر فرما دیتا ہے۔ اگر بندہ بندے پر مہربان ہو جائے تو رب کائنات کتنی رحمت عطا فرمائے گا، کتنی رحمت عطا فرمائے گا۔ بلکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا آخری فرمان سنی اور بات کو ختم کرتے ہیں، ٹائم بھی بالکل ختم ہو گیا ہے۔ حضور اکرم نور مجسم شفیع معظم السلام رحمت للعالمین سب بولیے صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں اگر کسی بندے کے بارے پوچھنا ہو کہ وہ بندہ کیسا ہے، اس کا ایمان کیسا ہے، اس کا اسلام کیسا ہے، آخری حدیث اور بات ختم، وہ بندہ کیسا ہے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں دائیں بائیں سے نہ پوچھو، اس کے گھر والوں سے پوچھو۔ اگر گھر والوں کے ساتھ اس کا اخلاق اچھا ہے، اس کا کردار اچھا ہے، اس کی مسکراہٹ، اس کی محبت ہی اچھی ہے، تو پھر وہ زمانے میں اچھا۔ بعض لوگ باہر تو بڑا جی کرتا ہے، باہر تو بڑا حسن اخلاق کا مظاہرہ کرتا ہے، لیکن گھر پہ جیسے قدم رکھا ڈنڈا ہاتھ میں پکڑ لیا، تیری ایسی تیسی، تو ہوتا کون ہے، تو ہوتی کون ہے ایسے بولنے والی؟ یعنی گھر میں وہ ساری اخلاقیات بھول جاتا ہے۔ اس لیے جو بندہ گھر کی چار دیواری کے اندر اخلاقیات کا مظاہرہ کرتا ہے وہ معاشرے میں اچھا اخلاق پیش کر سکتا ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا پھر گھر والوں کے بعد اگر گھر والے کہیں کہ اخلاق اچھا ہے، کردار اچھا ہے، پھر اس کے رشتہ دار بہن بھائیوں سے پوچھا جائے اس کا اخلاق کیسا ہے۔ بندہ دائیں بائیں تو بڑا سخی کہلاتا پھرے، دائیں بائیں تو کہلاتا پھرے کہ یار بندے کا اخلاق بڑا اچھا ہے، بڑے کردار کا مالک ہے، لیکن بہن بھائیوں کے ساتھ، عزیز و اقربا کے ساتھ بالکل سوچ اپنا منفی ہو۔ تہذیب کر وہ زمانہ بھر بھی اگر گواہی دیتا ہے یہ بندہ بڑا اچھا ہے، وہ اچھا نہیں گنا جائے گا۔ اچھا وہی ہے جو گھر والوں کے ساتھ اچھا ہے، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ اچھا ہے، عزیز و اقربا کے ساتھ اچھا ہے۔ اگر عزیز و اقربا، بہن بھائی، والدین، اس کے گھر والے، اس کی اہلیہ اگر اس کی اچھائی کی گواہی دیتے وہ دنیا میں بھی اچھا گنا جاتا ہے، مالک کی بارگاہ میں بھی اچھا گنا جاتا ہے۔ مالک کی بارگاہ۔ امام بخاری علیہ رحمہ کی بات پر اپنی بات کو ختم کرتے ہیں۔ آپ کے دور کے بڑے محدث فرماتے ہیں میں رات کو سویا، عبد الواحد طرابلسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں میں رات کو سویا،
خواب دیکھا کہ مدینے کے تاجدار علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، صحابہ کرام کی جماعت ساتھ ہے۔ میں نے دیکھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کسی کا انتظار کر رہے ہیں، بظاہر میں نے پہچان لیا۔ فرماتے میں نے حضور کی بارگاہ میں عرض کی حضور کس کا انتظار ہے؟ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مسکرا کے فرمایا عبدالواحد مجھے امام بخاری کا انتظار ہے۔ آج امام بخاری کے وصال کا وقت آ گیا، میں اس کو لینے کے لیے آیا جو ساری زندگی میری حدیث کا ڈنڈورا پھیرتا رہا، امت مسلمہ کو میری حدیث سے چن چن کر دیتا رہا، آج مجھے اس کا انتظار ہے۔ فرماتے صبح بیدار ہوا، میں تلاش کرتا کرتا بخارا پہنچا، بخارا جا کر پتہ چلا اس رات کو ہی امام بخاری کا وصال ہو گیا تھا۔ حضرت ذی وقت جینا ایسا ہو، مرنا ایسا ہو کہ مدینے کے تاجدار خود لینے کے لیے آ جائے، کہ حضرت ذی وقت اس بندے کی موت پر رشک ہی آ سکتا ہے۔ رب کائنات کی بارگاہ میں دعا ہے رب کائنات محدثین کی سیرت کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر